أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 92. قال یا ہارون، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم واپسی پر 3 خطاب، ایک قوم کو خطاب، ایک اپنے بھائی کو خطاب اور ایک سامری کو خطاب کریں گے جس نے قوم کو گمراہ کیا تھا. البتہ پہلے اور بعد میں کس کو خطاب کیا یہ ترتیب اللہ کریم نے برقرار نہیں رکھی کسی بھی صورت میں. تو مضمون صورت کے لحاظ سے یہاں پر قوم کو پہلے خطاب ہے اور پھر سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خطاب ہے. شجاعت اس کو کہتے ہیں، بہادری اس کو کہتے ہیں کہ پورے بسط و تحقیق کے ساتھ جہاں جہاں پر بھی وہمہ پڑتا ہو نا کفر و شرک کے اٹیک کا، وہیں سارے راستوں پر پورے کی پوری نگرانی ہونی چاہیے. سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اگرچہ سمجھایا لیکن پیارے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تو نہیں تھا نا کہ میرے بھائی نے کس طرح ان کا ایکشن لیا ہے. بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قوم والے ایک طرف ہو گئے ہیں اور اللہ کے پیغمبر نے شاید نہیں سمجھایا ہوگا، لہذا غصے میں آ گئے اپنے بھائی پر. تو نبی پر غصہ کرنا تو جائز نہیں ہوتا نا، لیکن جو غصہ کرنے والے تھے وہ بھی تو نبی تھے. سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم دونوں بھائی ہیں، اور اس لیے فرمایا دی قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعني افعصیت امری. فرمایا اے ہارون ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا ہے، اذ رأیتهم ضلوا، جب تو ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بہک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعنی، تو نے میری تابعداری کیوں نہیں کی، میرے حکم کے مطابق کیوں نہیں ان کو روکا. افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی بھی نافرمانی کی ہے. قال یا ابن ام، یہ کہتے ہوئے سر سے پکڑ لیا، یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی. اب حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے جواب سے پتہ چلا کہ وہ سر مبارک کو اور داڑھی مبارک کو ان کو پکڑا تھا، لیکن اللہ نے اس صورت میں بطور رپورٹنگ کے نہیں بیان کیا کہ انہوں نے ان کے سر کو پکڑ لیا، جبکہ سورہ الاعراف میں بطور رپورٹ کے اللہ بیان کر رہے ہیں وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ. دیکھا نا الفاظ کا فرق دیکھیے، کیونکہ یہاں مضمون صورت کوئی اور ہے، یہاں شجاعت دلانا مقصود ہے نا، تو شجاعت میں یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. صرف جو ہے اس کو ضمناً اور بالتبع جواب میں پتہ چل رہا ہے کہ سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ فرما رہے ہیں. وہاں لفظ یہ بھی ہوگا لا تشمت بی الاعداء سورہ الاعراف میں کہ دشمنوں کو نہ ہنسوائیں جو کل میرے ساتھ لڑ رہے تھے، اور اب وہ دیکھیں گے کہ بھائی سے بھی مار کھا رہا ہے تو ذرا دیکھیں تو صحیح وہ کتنا خوش ہوں گے. لہذا لیکن یہاں پر وہ لفظ نہیں آیا کیونکہ مضمون صورت میں شجاعت مقصود ہے، اور لا تشمت بی الاعداء میں کوئی تشجیع موجود نہیں تھی، لہذا قرآن مقصود کو ہی چھیڑتا ہے. قال یا ابن ام، فرمایا اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، غصے کے وقت کسی بھی نرم چیز اور محبوب چیز کا نام لیا جاتا ہے تو ماں سے زیادہ نرمی کرنے والا کون ہوگا، اس لیے ماں کا تذکرہ کیا. یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، اے میری ماں کے جائے نہ پکڑ میری داڑھی والا براسی، اور میرے سر کو. اللہ کے پیغمبر کو اس بات پر کتنا ایکشن لینا پڑتا ہے کہ شرک کی جڑیں بھی کٹ جائیں.
اللہ کی نافرمانی کی جڑیں بھی کٹ جائیں. انی خشیتم، میں یہ ڈرا، ان تقولا، کہ تو یہ کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل، میں آخری حد تک بھی جاتا، میں علم جہاد بھی بلند کر لیتا، لیکن مجھے یہ خطرہ مانے تھا، آخری کام میں نے نہیں کیا، اس سے پہلے والے کام تو کیے. تو کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آپ نے جدا جدا کر دیا ہے، کوئی حزب اختلاف بن گئے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ حزب اقتدار بن گئے ہیں، لڑائی میں اتر آئے ہیں. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور آپ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ تو نے یاد نہ رکھی میری بات. لم ترقب، نہ یاد رکھی تو نے میری بات، لہذا میں نے آخری درجے کا کام صرف نہیں کیا، باقی میں سارا سمجھاتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہاں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ، ہارون ان کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے علیہ السلام. اب یہ تیسرا خطاب بھی شروع ہوا. تو تشجیع دیکھیے، بہادری دیکھیے، گھر کے اندر بھی پوری تحقیق ہے، قوم کے ساتھ بھی پورا کا پورا ایکشن لیا، ان کو علماء سو کے حملے سے بچایا. شیطان وہ جو انجینئر سامری تھا اس کے حملے سے بچایا، اور اب براہ راست اس عالم سو، اس کے ساتھ بھی ٹکر تو لینی ہے نا، اس کا دفاع، اس کا پیچھا بھی چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بھی کہیں ٹکنے نہ دینا اللہ کی زمین پر، اس کا پورا علمی تعاقب کیا جائے، جہاں تک کہ اس کے حملے کارگر ہو رہے ہیں وہاں تک پورا ایکشن لینا چاہیے، خواہ مخواہ کو اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. ہاں ایک ایسا بھی ہوتا ہے عالم سو جو دلائل نہیں دیتا، صرف اس کا کام ہے باتیں کرنا، تو اس کو قرآن میں رپورٹ کیا گیا ہے کتے کے ساتھ، مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. کتے کا کام ہے بھونکنا، اگر آپ اس کو کچھ کہیں تب بھی بھونکتا ہے، جو نہ کہیں تب بھی. تو ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس کے ساتھ تو اس کی باتوں کا ایکشن نہیں لیا جائے. جس طرح کہ فرعون کی باتیں آپ نے دیکھی ہے نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے سامنے جملہ بازی تو اس نے بہت کی، لیکن جو غیر ضروری باتیں تھیں حضرت اس کو نہیں چھیڑتے تھے، اور جو دین پر اٹیک ہوتا تو اس کا پورا ایکشن لیا جاتا ہے. قال فما خطبک یا سامری، لہذا اللہ یہ تشجیع کے طریقے سکھا رہے ہیں کہ آپ نے میدان عمل میں اترنا ہے، تو اس بات کا خاص ہے فرق رکھنا ہے کہ کہاں میری ذاتیات آ رہی ہیں اور کہاں دین کی ضرورت ہے اور کہاں صرف اس کی باتیں ہیں. باتیں تو ہر کوئی بہت کر لیتا ہے، جہاں گمراہی کا خطرہ ہونا وہی صرف اسی بات کا جواب دو، باقی کسی کی ہر بات کا جواب دینا اس کو گھاس بھی نہ ڈالیں، وہ اپنے کام میں چلتا رہے، آخر اس نے بھی تو روٹی کمانی ہے، وہ بھی تو بولتا رہے. قال فما خطبک یا سامری، فرمایا اے سامری تیری کیا مجبوری تھی بڑی. خطب کس کو کہتے ہیں جی؟ الامر العظیم کو، کوئی بڑی مجبوری تیری کیا تھی. اور جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین شہر میں جا رہے تھے تو وہاں دو عورتیں کھڑی تھیں جی پانی پلانے کے لیے بکریوں کو، تو انہوں نے حضرت نے وہاں بھی فرمایا ما خطبکما، تمہارا کوئی ایسا مجبوری والا امر کیا ہے کہ تم اپنی بکریوں کو ایک طرف لے کر کھڑی ہو. تو یہاں بھی فرما رہے ہیں ما خطبک یا سامری. اسی طرح حضرت سیدنا لوط علیہ السلام فرشتوں سے بھی پوچھیں گے ما خطبکم ایھا المرسلون، کہ چلے کوئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوچھیں گے مجھے بیٹے کی خوشخبری دے کر کوئی اور بھی کام ہے تمہارا کہ واپسی کا ارادہ ہے. انہوں نے کہا نا جی حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے ساتھ دو ہاتھ کر لی. تو وہاں جو ہے نا بڑا کام یہ ما خطبہ کا کوئی بڑی مجبوری تو تھی نا. کون سی تیری طبیعت خراب تھی، کون سی جگہ تیری دکھ رہی تھی، تیرا کیوں نہیں معدہ ہضم کرتا تھا جب تک کوئی یہ کام نہ کرتا. کیونکہ کوئی ایسے ہوتے نا بندر طبیعت کے لوگ، جب تک وہ شرارت نہ کریں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر کو بندر والا دماغ فٹ ہوتا ہے. تو لہذا اسی لیے فرمایا ما خطبہ کا کوئی تھی بڑی مجبوری، کوئی پیڑ تجھے زیادہ تھی لگتا ہے، درد تجھے زیادہ تھا. ما خطبہ کا تو سریکی میں آپ کیا کہتے ہو گے وہ خود سوچ لینا. ما خطبہ کا یا سامری، تیری کیا بڑی مجبوری تھی اے سامری. قال بصرت، اس کو لگتا ہے سریکی زیادہ آتی ہے وہ کافی جو ہے مسکرا رہا ہے. قال ما خطبہ قال بصرت بما لم يبصر. اب اس کا شیطنت بھرا جواب سنیں جی کیا کہتا ہے. بصرت، یہاں پر آپ کو بہت ساری اسرائیلی تفسیریں ملیں گی
لیکن ان ساری تفسیروں سے آپ کو بچا کر کتاب اللہ کا ہی مطلب حل کرنا ہے، کیونکہ اسرائیلیات کے پیچھے ہمیں جانے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ قال بصرت بما لم يبصروا بی، پہلے وہ تفسیر اسرائیلی جو مشہور ہے نا اس کو بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بصرت، میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی، بما لم يبصروا بی، جو اور کسی کو نظر نہیں آئی۔ فقبضت قبضہ، بھائی کیا چیز دیکھی تھی؟ پھر اپنی طرف سے جی ایڈنگ کرنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی شے شامل کرنی پڑے گی۔ بھائی اس نے اصل میں دیکھا تھا حضرت جبرائیل امین کو، اور جبرائیل امین کو اس نے اصل میں پھر جبرائیل امین کو بھائی کیسے دیکھا تھا؟ پھر ایک اور کہانی بنانی پڑی۔ بھائی اصل میں جو ہے نا بچپن میں اس کو بھی اپنی والدہ جنگل میں پہنچا آئی تھی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے دریا میں بہایا تھا، تو اس کو تو چلو فرعون پالتا رہا اور اس کو حضرت جبرائیل امین آ کر پالتے رہے۔ واللہ عالم جی، بھائی ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے دودھ نکلتا، ایک سے شہد نکلتا، اس لیے بھی فقرہ بھی مشہور ہو گیا کہ موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر و موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، اور جس موسیٰ کو فرعون پالتا رہا وہ نبی بن گیا، اور جس موسیٰ کو، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، جس موسیٰ کو جبرائیل پالتا رہا وہ سامری بن گیا۔ بھائی مان ہے جی، تو یہ فقرے مشہور ہو گئے۔ تو اس نے چونکہ بچپن میں حضرت جبرائیل کو دیکھا ہوا تھا نا، تو آج جب دیکھا نا کہ حضرت جبرائیل امین بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، گھوڑا آیا ہوا ہے، جب وہ دریا سے پار کر رہے ہیں تو حضرت جبرائیل امین بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، تو اس نے دیکھ لیا۔ تو حضرت جبرائیل امین کا گھوڑا جو ہے نا، جو کیسے اس کو پہچان لیا؟ بھئی وہ جہاں پر پاؤں رکھتا نا تو نیچے مٹی سے گھاس اور سبزی نکلتی، تو یہ اس مٹی کو اٹھا لیتے کہ لگتا ہے بڑی مبارک مٹی ہے، تو وہ مٹی اٹھا کر اس نے اپنے پاس گٹھڑی باندھ رکھی تھی، بچھڑا بنا کر مٹی جب اس کے اندر پھینکتا نا تو بچھڑا بھاں بھاں کرنے لگ جاتا۔ تو یہ پھر اس نے کہا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پھر میں نے ایک مٹھی بھری رسول کے پاؤں کے نشان، یعنی رسول سے مراد فرشتہ، فنبذتها، پھر میں نے اس کے اندر پھینکی، حالانکہ یہاں نہیں ہے، فنبذتها، میں نے مٹی پھینکی، اس کے اندر پھینکی۔ یہ تفسیر وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ میرے نفس نے کہا، میرے ذہن میں یہ بات اصل میں آ گئی۔ تو یہ تفسیر اسرائیلی تھی۔ اچھا خود انصاف سے بتاؤ، اگر اس اسرائیلی تفسیر کو بھی مان لیں تو یہ جتنے بھی دامے ہیں، دم کرنے والے، یہ پیران ہیں، علماء سو، احبار و رہبان، یہ تو اس کا مطلب ہے مٹی کو مبارک جو سمجھ رہے ہیں، پھر بات تو ان کی ٹھیک ہے، مٹی میں تاثیر تو تھی نا کہ بچڑے کو بلوا لیا اس نے، پھر تو یہ ان کی دکانیں اور چمکیں گی۔ تفسیر ایسے رنگ میں کر رہے ہیں کہ اپنی دکان چمکانے کے لیے مٹیوں کے اندر تاثیر ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، اتنی بڑی لمبی کہانی بنانے کا ذکر نہیں ہے۔ اصل میں لفظ کی طرف دیکھیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا، بصرت بما لم یبصروا بہ، بصارت سے کہ میرے ذہن میں ایک شرارت سوجی، یعنی مجھے ایک ایسا خیال سوچا تو دوسروں کے ذہن میں نہیں آیا۔ اچھا یہ جو جواب تھا نا جی، یہ انتہائی زیادہ گستاخی آمیز جواب تھا۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ایک شے جو مجھے بنانی آتی ہے، تمہیں بنانی آتی نہیں ہے، تو میرے ساتھ حسد کرتے ہو، بناؤ تم بھی۔ بصرت تو ایک شے جو مجھے آتی ہے، میں جو انجینئر ہوں اس چیز کا، تمہیں جو نہیں بنانی آتی تو پھر خواہ مخواہ میں نے جو بنا ڈالی ہے، تو پھر اس میں کیا برا ہے؟ بصرت بما لم یبصروا بہ، میں اصل میں، اچھا بھائی تو ہمارا تھا، تو فرعون سے بچ کر آیا ہے۔ اس نے کہا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پہلے رسول یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اثر الرسول، وہ حضرت نے فرمایا تھا نہم اولئک علی اثری، اثر الرسول یعنی نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ عرصہ تو میں رہا، مٹھی بھر رہا، یعنی ایک زمانہ میں نبی کی اطاعت میں رہا، لیکن فنبذتها، مجھے مزہ نہیں آیا اور میں نے پھینک دیا اس نبی کی اتباع کو، فنبذتها، اس اثر الرسول کو میں نے پھینک دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي، اور جب رسول کی اطاعت دنیا سے نکل جائے، دل سے نکل جائے، تو پھر دل شرارتیں ہی سوچتا ہے نا، وہاں شیطان ابلیس آ کر ڈیرے لگا لیتا ہے۔ پھر مجھے یہ شرارت سوجی، میں نے کہا کوئی یہ کھلواڑ تو کرے، بس تمہاری یہ جنت جہنم جو تم نے بنائی ہوئی یہ ڈیزائن ہے سارے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے کہا جی ملحد بن جائیں، نعوذ باللہ۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي، یہ مجھے آتا ہے نا کام، ما لم یبصروا بہ، اور تو کسی کو نہیں آتا نا، ہمیں یہ کرنے والے۔ اچھا تو تم ہو بڑے انجینئر، بڑے سائنسدان، بڑے نکالنے والے، تجھے آج اللہ ایک بیماری لگا رہا ہے، اب اس بیماری کا بھی حل نکال۔ کیا جی؟ کہ تو نے الجزاء من جنس العمل ہوتی ہے نا، کہ جزا اسی طرح ہوتی ہے جس طرح بندہ گناہ کرتا ہے نا،
پھر الٹے پاؤں اسی طرح سزا اس کو ملتی ہے۔ لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جو کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا پہلے خود اس میں گرتا ہے۔ تو اس نے یہ شرارت اس لیے کی تھی اپنا دربار برسانے کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے کہ لوگ میرے پاس زیادہ آئیں۔ تو الجزاء من جنس العمل، سزا اس کو بھی ایسی ملی کہ تیرے قریب جو بھی آئے گا نا تو رونے لگ جائے گا کہ ہائے مجھے ٹچ نہ کرو۔ اس کو کوئی اللہ نے ایسا الٹا کرونا لگا دیا۔ کرونا تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اگر کسی کو ٹچ کرتا ہے تو دوسروں کو بیماری لگتی ہے نا، لوگ اس سے بچ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو الٹا کرونا ہو گیا تھا کہ اس کو جو ٹچ کرتا نا اسے درد ہونے لگ جاتا تھا۔ یہ بھی ایک میڈیکل میں ایک بیماری ہوتی ہے، یہ عموماً نشائی لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ جب ان کی نشا کوئی عجیب سا ریئیکشن کرتا ہے نا تو ان کو جو بھی ٹچ کرے نا، میں نے بھی ایک آدمی دیکھا ہوا تھا، اس کو اگر کوئی ٹچ کرتا نا تو وہ بھاگ کر نکل جاتا۔ وہ کہتا تھا بس سلام مجھے کرنا ہے نا دور سے کرو مہربانی، مجھے ہاتھ نہ لگایا کرو۔ تو ہم بچے ہوتے تھے شرارتی، تو پھر سارے اس کے پیچھے، تو ہم کہتے تھے بابا السلام علیکم، ہاتھ تو ملا۔ تو وہ بیچارہ نشہ کرتا تھا، اللہ اس کو ہدایت دیتا، واللہ عالم اس کا کیا بنا جی۔ بہرحال وہ چلا گیا۔ تو اب اس کو کوئی ٹچ کرتا تو اسے اور زیادہ درد ہونے لگ جاتا۔ اس قسم کی کوئی بیماری تھی واللہ عالم۔ تو اس کو جو بیماری لگی نا الجزاء من جنس العمل، حضرت نے فرمایا اچھا دیکھ یہ جو تو گستاخی ہمیں جواب دے رہا ہے، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، کہ تو اب دور ہو جا یہاں سے، تیرے لیے زندگی بھر اتنی سزا کافی ہے، اتنی سزا کافی ہے کہ تقولا، کہ تو یہ کہتا پھرے گا کہ لا مساس، مجھے چھوڑو نہیں، مجھے چھیڑو نہیں، مجھے ٹچ نہ کرو مجھے۔ وَإِنَّ لَكَ، یہ تو دنیا ہے نا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَا، اور تیرا ایک وعدہ ایسا ہے کہ ہرگز اس کی خلاف نہیں ہوگا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي، اب سارے کام ختم ہو گئے، قوم کو سمجھا لیا، پیارے ہارون علیہ السلام سے تحقیق کر لی اور سامری کا بھی انجام پورا کرا دیا۔ اب رہتا تھا وہ بچھڑا، وہ جو شرک کا بوٹا لگا ہوا تھا، اس درخت کو کھیڑنا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر کی بہادری دیکھیے، ایک ایک شرک کے دروازے کو بند کر رہی ہے۔ لہذا علماء امت جب کبھی دین کے لیے لانچ ہونا نا، دین کا کام کرنا نا، تو کبھی یہ کہہ کر سائڈ سے نکل لینا یار کیا کرے، بات تو غلط ہے لیکن ہیں جو اپنے، دوسروں کے خلاف بھی اگر بات کرنی ہو دین حق بیان کرتے ہوئے کبھی اپنوں کی بات آ جائے تو اسی طرح ایکشن دکھانا، دھیان کرنا، کسی بھی شرک کے راستے کو، کفر کے راستے اور نافرمانی کے راستے کو باہر نہ آنے دینا، یہ اللہ تیار کر رہا ہے۔ وانظر الی الہک الذی، دیکھ تو اپنے اس معبود کو، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس کے سامنے تو معتکف رہتا تھا، جس کے پاس تو جمع ہوا رہتا تھا، لنحرقنہ، ہم اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ، پھر اسے بکھیر دیں گے دریا میں، نسفن، اڑا کر، معنی لکھو گے یہ جی مفعول مطلق کا، بکھیر دیں گے دریا میں اڑا کر۔ اچھا آپ کو پتا ہے ایسی چیز جو سونے چاندی سے بنی ہوئی ہو، اگر واقعی وہ سونے چاندی سے بنی ہے تو اسے اڑا کر بکھیرا تو نہیں نہ جاتا، اسے بہا کر بکھیرا جاتا ہے، کیونکہ وہ لیکوڈ بن جاتا ہے، مائع چیز بن جاتی ہے، گرم ہوتی ہے تو پانی نما بن جاتا ہے، تو وہ راکھ تو نہیں بنا کرتا۔ تو یہاں راکھ کیسے بنا ہوگا؟ اگر وہ تھا سونے چاندی کا، اگر تو تھا نا لکڑی شکڑی کی کوئی چیزوں کا تو پھر تو ظاہر ہے راکھ بن گیا، اگر تھا سونے چاندی کا تو پھر راکھ کیسے بنا؟ تو عین ممکن ہے جی یہ معجزہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو جلائیں گے، جلا کر بکھیر دیں گے ہم اس کو، ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کو دریا میں بکھیر دیں گے اڑا کر۔ اس کا مطلب ہے شرک کی جڑیں ایسی کاٹنی ہے کہ کوئی بعد میں باقیات اٹھا کر اسی کی پوجا پاٹ پر نہ لگ جائے کہ چلو جی یہ فلاں دربار کی اینٹ تو بچی ہوئی ہے نا، چلو اسی کی عبادت شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ثم لننسفنه فی الیم نسفا، جس طرح حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہے کہ جہاں سے بھی ان کے کربلا میں تھی یا پتہ نہیں کس علاقے میں ہے ان کی قبر، یا عراق میں، بغداد میں، کہیں بھی لوگ کہیں نہ کہیں سے ایک اینٹ اٹھا کر لے آتے اور اپنے علاقے میں قصر زینب تعمیر کر دیتے، وہ بہت بڑا دربار وہاں تعمیر کر دیا۔ کیوں جی؟ حضرت بی بی زینب کا دربار ہے، اس لیے باقیات بھی حضرت نے نہیں چھوڑی، اس کو بکھیر کر دوبارہ اس کو سونا چاندی بنا کر لوگوں کو واپس کر دیتے نا، نہ جنا اڑا کر پھینک دیا۔ ثم لننسفنه فی الیم نسفا انما الہکم اللہ الذی، کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں کاموں کے لیے آئے تھے، توحید فی الالوہیت اور توحید فی الحاکمیت۔ توحید فی الحاکمیت کا تذکرہ اکثر ہے اور توحید فی الالوہیت کا تذکرہ جا بجا تھوڑا تھوڑا ہے، ایک یہ واقعہ تھا انما الہکم اللہ الذی، کیونکہ حاکمیت کی توحید تو سمجھا آئے تھے نا قوم بنی اسرائیل کو کہ رب الاعلی فرعون نہیں ہے، اللہ ہے۔ اب توحید فی الالوہیت اس درجے میں آ کر سمجھانی تھی، سجدوں کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، توحید فی الحاکمیت مضبوط ہو اور توحید فی الالوہیت میں کمزوری ہو تب بھی غلط ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں ایک نامور جماعت چلتی ہے، توحید فی الحاکمیت پر بڑا زور لگاتی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، لیکن درباروں پر چادریں بھی چڑھانے میں پیش کھڑے ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توحید فی الحاکمیت کا یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ توحید فی الالوہیت کو بھول جاؤ، اور توحید فی الالوہیت میں لگے رہنے والے ہیں جی صرف اللہ کی توحید فی الالوہیت کو، پکار کے لائق اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے، اس کو بیان کرنے والے اگر توحید فی الحاکمیت کو بھول جاتے ہیں تو اسی طرح ان کے اندر بھی غلطی ہے، اللہ پکڑ سکتے ہیں۔ لہذا مضبوطی سے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورہ یوسف کے اندر، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جیل کے ساتھیوں کے سامنے توحید بیان کریں گے نا، دونوں پہلو رکھیں گے، توحید فی الحاکمیت بھی رکھیں گے، ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، اس سے پہلے توحید فی الالوہیت بیان کریں گے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، توحید فی الحاکمیت اور توحید فی الالوہیت دونوں بیان کرنے کے بعد فرمائیں گے ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، یہی مضبوط، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ سمجھا جی؟ آ جاؤ جی۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں۔ وسع کل شیء علما، وسیع ہے ہر شے پر اپنے علم میں، اللہ وسیع ہے ہر شے پر اپنے علم میں، صرف یہی صفت لگائی، کیونکہ جب الوہیت کی کسی غیر الہ کی تردید ہو رہی ہو، عجز آلہہ باطلہ بیان ہو رہا ہو، تو وہاں عموماً یہ صفت لگائی جاتی ہے علم والی، کہ بھائی بندوں کے معبودوں کے احوال کا تو الہ کو پتہ ہونا، وہ کس حال میں ہیں، اگر ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے تو پھر ان کی الوہیت کیسی؟ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب عجز آلہہ بیان کریں گے نا تو وہاں فرمائیں گے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جس سے اتنا بھی پتہ نہ ہو میرے عبادت کرنے والے کس حال میں ہیں، میرے عابدین کس حال میں ہیں، تو جب ان کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر کسی کو معبود کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بچھڑا تو تمہاری سنتا بھی نہیں تھا اور اللہ تو تمہارے حال حال سے خود واقف بھی ہے۔ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نقص علیک، او حل عطا کا سے بات شروع ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے طٰہَ ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو سراسر نصیحت ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، جو نصیحت سے اعراض کرے گا مسائل اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دیکھ لیا فرعون کے لیے مسئلے کھڑے ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے مسئلے کھڑے ہوئے، سامری کے لیے مسائل بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہیں ہوا نا، حل
حل اتاک حدیث موسیٰ، پیارے موسیٰ کی خبر آپ کے پاس نہیں آئی؟ خطاب شروع ہوا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، درمیان میں واقعات بیان ہونے کے بعد پھر دوبارہ خطاب آ گیا۔ کذالک نقص، یوں ہی سناتے ہیں ہم آپ کو، کذالک یوں سناتے ہیں ہم آپ کو، من انباء ما قد سبق، ان کے احوال جو پہلے گزر گئے، یوں سناتے ہیں ہم آپ کو تاکہ آپ شجاعت میں رہیں، تاکہ آپ تسلی میں رہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے دی آپ کو اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب، ذکرًا پڑھنے کی کتاب۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً، نصیحت کا سامان ہے۔ قَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور پچھلی سورۃ مریم کی آخری آیات میں کیا تھا؟ إِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، یہ ہم نے آپ کو پڑھنے کی کتاب دی ہے جو آپ کی زبان سے آسانی سے نشر ہوگی۔ من اعرض عنہ، وہ بات وہی چل رہی ہے طٰہٰ کی، کتاب کی، کہ جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے نا، من اعرض عنہ، جو اس سے منہ پھیر لے، جس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دے کر کہا تھا اگر اس کے اندر طغیان کیا، سرکشی کی، فیحل علیکم غضبی، میرا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے منہ پھیر لے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، پس اٹھائے گا دن قیامت ایک بوجھ۔ کتنا بڑا بوجھ ہے جی، کتاب اللہ کے انکار والا بوجھ، کو چھوٹا بوجھ نہیں ہوگا، بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ خالدین فیہ، سدا رہیں گے اسی کے اندر، یعنی جو قرآن کے انکار والا بوجھ تھا اس کی سزا اور وبال میں ہمیشہ رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت برا ہے قیامت میں حملن، وہ بوجھ اٹھانے کا، بڑا برا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن پھونکیں گے سور، ونحشر المجرمین، دیکھو جی تخفیف اخروی بشارت وغیرہ کا انداز بھی مضمون صورت کے مطابق ہوگا۔ جو بندہ قرآن سے اعراض کرے گا اس کو بوجھ اٹھوایا جائے گا۔ اچھا جی، بوجھ اٹھانا تو بہادر آدمی کا کام ہوتا ہے، دن قیامت بہادریاں تو ختم ہو جائیں گی، بوجھ اٹھایا جائے گا مضمون صورت کے مطابق ہے جی۔ جو دنیا کے بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بہادری نہیں دکھاتا، پھر دن قیامت بہادری دکھائے نا، پھر یہ عذاب والا بوجھ اٹھائے نا جی۔ یہاں بوجھ اٹھانا ہے، بہادری دکھانی ہے۔ اسی طرح اگلی تخفیف کا جو منظر ہے کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن انہیں سور پھونکا جائے گا۔ ونحشر المجرمین، سور کا تعلق آواز سے ہوتا ہے، ایک طرف آواز قرآن ہے، قرآن کی آواز سننے کی ہمت نہیں ہے لوگوں میں، کیوں جی قوم برادری لڑ جائے گی، کیوں جی ووٹ نوٹ کم پڑ جائیں گے، قرآن سننے کی ہمت، یہاں بہادری نہیں دکھائی نا، وہاں سور اسرافیل کی آواز پھر بہادری سے سن لینا اگر تم سے برداشت ہو سکتی ہے تو۔ یوم ینفخ فی الصور، قرآن مضمون کہیں نہیں چھوڑتا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ ونحشر المجرمین، اور مجرمین کو گھیر لائیں گے ہم۔ یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے، مارے ڈر کے نیلی آنکھیں ہو جائیں گی، خون بھی ان سے اتر جائے گا سارا۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپ کے کہتے ہوں گے، یتخافتون بینہم، اور یہاں بہادری نہ دکھانے والے وہاں اور زیادہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ دیکھا جی، قرآن کے الفاظ کوئی بھی زائد نہیں ہے، کتاب اللہ، کلام اللہ ہے، اس لیے
اللہ کی کلام میں ایک ایک نقطہ موجود ہے، مضمون کے مطابق ہے، یتخافتون بینہم، چپکے چپکے کہتے ہوں گے آپس میں، آہستہ آہستہ کہہ رہے ہوں گے، الا بستم الا عشرا، یہ تو دنیا کے دن ہمیں رہنے کو 10 دن لگتے ہیں، لگتا ہے ہم نے 10 دن ہی دنیا میں گزارے ہیں، نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہوں گے، اس کے علاوہ بھی باتیں بہت ہیں، ہم خوب جانتے ہیں وہ کیا کچھ آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اذ یقول امثلہم طریقا، جب بولے گا ان میں ایک اچھی راہ و روش والا، سرائکی میں کیا کہتے ہیں، چٹ کپڑیا، اور جو ان میں سے اگوان ہوگا نا، جو ان کا لیڈر ہوگا، جو وہ کہہ رہا ہوگا نا، وہ کیا کہہ رہا ہوگا، ہم جانتے ہیں جو اچھی راہ روش والا ان میں سے ہوگا نا، وہ کہے گا نا جی نا، الا بستم الا یوما، تم تو 10 دن کہتے ہو، مجھے تو دنیا کی گزران صرف 1 دن لگتی ہے، لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، موقع ہی ہمیں نہیں ملا، 1 دن آئے بس وہی ختم ہو گیا تھا، ہمیں تو لگتا ہے کوئی کام کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ دوسری طرف سے اللہ بھی فرما رہے ہوں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، عمر تو ہم نے تمہیں دی تھی، موقع تو ہم نے تمہیں خوب دیا تھا، اگر سوچنا چاہتے تو عمر تمہیں ملی تھی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا۔ او مجرمین، یہ جب مجرمین کے 2 قسمیں بیان کی گئی تھی سورۃ طٰہٰ کے شروع میں، کہا گیا تھا نا کہ بہادری سے مسئلے کو بیان کرنا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا گیا کہ 2 قسم کے مجرموں سے واسطہ پڑے گا، ایک وہ ہوں گے قیامت کے راہ میں رکاوٹ بننے والے، سفر قیامت سے رکاوٹ بننے والے، من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ، ایک وہ ہوں گے جو قیامت کا انکار کریں گے، مانیں گے نہیں، اور دوسرے وہ ہوں گے جو خواہش کے بندے ہوں گے، جو خواہشات کی دنیا میں اتنے پھنسے ہوئے ہوں گے انہیں آخرت کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلے مجرم کے سوال آ گئے جی، پہلا مجرم جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں وہ سوال کرتے ہیں، تم کہتے ہو قیامت 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 سارے قائم ہوگی اور زمین تباہ ہو جائے گی، یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ سوال کرتے ہیں نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال، ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، ان کے احوال کیا ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اس کا مطلب ہے یہ ملحدین کا سوال جو ہوتا ہے وہ کائنات کے ایسے ہی سوال کرتے ہیں، تو اس لیے بہادری سکھلائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کو جواب سکھلائے جا رہی ہے۔ فَقُلْ، فرما دیجئے میرے پیغمبر، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، بکھیر دے گا اس کو میرا رب اڑا کر، اور پیچھے بھی یہی معنی پڑا ہے، لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور یہ بھی راکھ کی طرح بن کر، مٹی بن کر اڑیں گے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر چھوڑ دے گا اس زمین کو، ہاں ضمیر کا مرجع، زمین کو چھوڑ دے گا، قاعًا صفصفا، زمین کو بنا دے گا صاف میدان۔ اچھا زمین کا پیچھے تذکرہ ہے صحیح، دیکھو ذرا، یہ جو ہاں ضمیر راجع ہو رہی ہے زمین کی طرف، تو ضمائر کے مرجع کی کتنی قسمیں جی، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی کتاب میں بھی پڑھا ہوگا، ہدایت الناف میں، ضمائر کے مرجع جس طرح حقیقی ہوتے ہیں سامنے، تو اسی طرح تقدیری بھی ہوتے ہیں، تقدیری بھی ہوتے ہیں الفاظ کے ضمن میں 2، اور تیسرا حکمی مرجع بھی ہوتا ہے، نہ الفاظ اس کے موجود ہوتے ہیں، نہ سامنے موجود ہوتا ہے براہ راست، نہ کسی لفظ کے ضمن میں موجود ہوتا ہے، بلکہ مضمون سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پہاڑ کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پر ہوتے ہیں نا، تو مضمون سے نظر آ رہا ہے۔ جب اللہ پہاڑوں کو اڑائیں گے، پہاڑ اتنے زیادہ ہیں، کتنے زیادہ پہاڑ، اللہ ان کو اڑائے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اللہ اس زمین کو بنا دے گا صاف چٹیل میدان۔ کیوں جی؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب اس سارے پانیوں پر اللہ آکسیجن کھینچ لے گا تو یہ گویا دھواں بن کر اڑ جائیں گے، ان میں گویا آگ لگ جائے گی۔ جب پانی سے آکسیجن کھینچ لی جائے نا تو وہ بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو اسی طرح بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، تو گڑھے تو خالی رہ جائیں گے، پانی جو ختم ہو گیا تو ان پانی گڑھوں کو کون بھرے گا؟ یہ پہاڑ اللہ
ان کے اندر بھر دے گا دوبارہ، اور پوری زمین یوں محسوس ہوگی جیسے چٹیل میدان ہے۔ اتنی چٹیل میدان، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ کتنی مٹی باہر پڑی اور کتنی اندر بھرنی ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی فٹ ہم بنائیں گے کہ ایک موڑ اور ایک ٹیلا بھی زمین پر باقی نہیں بچے گا۔ ہاں جی، یہ اللہ بھر دیں گے۔ اتنی زمین سے باہر جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح یہ شاید ہمیں نہیں پتا کتنے گڑھے اتنے بڑے بڑے ہیں۔ ہاں جی، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ دیکھے گا تو اس میں موڑ اور نہ آئے گا اس میں کوئی ٹیلا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ، دیکھا سورہ اسرافیل چل رہا ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ، جس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، اور یوں پکارنے والے کی آواز محسوس ہوگی کہ لا عوج لہ، ٹیڑھی نہیں ہے جس کی بات۔ ہر بندے کو سورہ اسرافیل اپنے قریب سے سنتا محسوس کرے گا۔ جتنی بھی دنیا ہے نا، سورہ اسرافیل کی آواز آئے گی، ہر بندہ یہ سنے گا آواز میرے پاس سے آ رہی ہے۔ آواز کی چاروں سمت سے آواز آئے گی، ایک سمت کا تعین بھی نہیں کر سکیں گے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ ہر بندہ محسوس کرے گا میرے قریب سے آ رہی ہے۔ اب اٹھا لو آواز کا بوجھ، اٹھاؤ نا، بہادر بنو نا۔ دنیا میں تم نے کتاب اللہ پر بہادری نہیں کی تھی، کتاب کے خلاف مشن بہادری کے لیے تم نے نعوذ باللہ سنبھالا تھا۔ اب آؤ وخشعت الاصوات، او جی مضمون صورت کے مطابق ہے تشبیہ۔ بہادروں کی آوازیں اب کہاں گئیں جو کتاب اللہ سے لڑتے تھے؟ خشعت الاصوات، دب جائیں گی آوازیں اس وقت، للرحمن، رحمان کے ڈر سے، نیچے لکھ لو، رحمان کے ڈر سے ساری آوازیں دب جائیں گی۔ رحمان تو وہ تھا جو بغیر مانگے کے رحمتیں عطا کرنے والا تھا، اور آج بھی رحمان ہے جو اپنی صفت قہار دکھا رہا ہے۔ فلا تسمع الا ہمسا، سو تو نہ سنے گا گھس گھسی آواز، صرف گھس گھسی آواز سنے گا۔ ایک آواز ہوگی جو چھوٹی چھوٹی بھس بھس ہو رہی ہوتی ہے، اور لاکھوں کا مجمع ہو تو ذرا ذرا سی آواز محسوس ہوتی ہے نا، بس صرف اتنی ہے، پاؤں کی آواز آ رہی ہے، کسی کے چلنے کی آواز، بات کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوگی۔ اللہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ دنیا کے حاکم اپنے آپ کو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، نکالے نا اب آواز۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا لمن اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن نہیں کام آئے گی سفارش الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو رحمان اجازت دے۔ رحمان کا صیغہ لگا کر گویا اشارہ کر رہے ہیں، رحمان وہ ہے جو بن مانگے کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، جس بن مانگے عطا کرتا ہے۔ سفارش کی جس کے لیے ضرورت ہوگی نا، اللہ خود اجازت دے گا۔ رحمان جو ہے اسے پتا ہے کس کے لیے سفارش کی اجازت دینی ہے اور کون ابدی جہنمی ہے، اور جو مشرک ہوگا نا اس کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ زخرف میں ہے یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من شہد بالحق، کہ جو بندہ حق کی گواہی تو دینا، شہادت تو اس کے پاس ہونا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اگر کسی گناہوں کی پاداش جہنم جا رہا ہے تو اللہ اس کے حق میں سفارش کی اجازت دیں گے۔ الا من اذن له الرحمن، جس کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، اور عجیب انداز ہے ورضی له قولا، اور جتنی سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، ہاں جتنی بات اللہ پسند کریں گے صرف اتنی بات کرنے کی پھر اجازت ہوگی، ایک جملہ بھی زائد بولنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں حاکم۔ ہاں جی، اصل حاکم وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ کس کے لیے سفارش کی اجازت ملے گی؟ فرمایا یہ باتیں اللہ کو پتہ ہیں، کیونکہ اللہ ہر ایک کے آگے اور پیچھے کو جانتا ہے، سامنے اور بعد والے کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، شیخ الہند کا بڑا عجیب معنی دی، اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے اس کو دریافت کر کر۔
اس کو دریافت کر کے اللہ کے علم کو قابو میں کوئی نہیں لا سکتا. پوچھ پوچھ کر بھی اللہ کے سارے علم معلوم کر لیں نہ جنا. لا یحیطون بہ علما، قابو میں نہیں لا سکتے اس کو دریافت کر کر. یعنی اللہ کو پتہ ہے کس کے لیے سفارش ہے اور کس کے لیے سفارش نہیں کرتی. پتہ نہیں مصحف کیوں نہیں لکھتا وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوہ رگڑتے ہیں منہ للحی القیوم آگے اس کے سامنے اس ہستی کے للحی القیوم جو ہمیشہ سے جیتا ہے اور القیوم ہمیشہ رہنے والا ہے. جو جیتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اس کے سامنے سارے اپنے منہ رگڑ رہے ہوں گے. وقد خاب من حمل ظلما، اور خراب ہوا جس نے اٹھایا ظلم، اور خراب ہوا. بڑے خراب ہوں گے یہ جو اس وقت کتاب و سنت کو نہیں اٹھا رہے، کتاب و سنت کی امانت کو نہیں اٹھاتے اور یہاں پر بہادریاں نہیں دکھاتے، دنیا کے ٹکے ٹکے کی چیزوں پر اپنے بہادر بنے ہوئے ہیں. وقد خاب من حمل ظلما، اور اس کے مقابلے میں بشارت آ رہی ہے. اچھا جی، بشارت کا انداز بھی مضمون صورت کے مطابق ہو گیا. لمبی تخفیف کا انداز دیکھا نا، اب بشارت دیکھنا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا. اور جو کم کام کرتا ہے من الصالحات، کون سے جی؟ سنت کے مطابق کام کرتا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، ایمان والا ہو. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا بے انصافی کا. وَلَا حَزْمًا، اور نہ کسی نقصان کا نہیں ڈر ہوگا اسے، کیونکہ وہ وہاں بھی بہادر ہوگا. جی، جو دنیا میں بہادری کرتا تھا اللہ اس کو وہاں بھی بہادری عطا کرے گا. بڑی سے بڑی چیز بھی اسے گھبرا نہیں سکے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، کوئی چیز اسے گھبرا نہیں سکے گی. فلا يخاف ظلما ولا حزما. وكذلك، اسی طرح انزلناه قرانا، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، اسی لیے ہم نے تو آپ کو بہادر بنانے کے لیے قرآن بھیجا ہے، مشقتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں. دنیا میں بھی بہادر، آخرت میں بھی بہادر. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اسی طرح ہم نے یعنی بہادری دلانے کے لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. عربیًا، عربی زبان کا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، پھیر پھیر کر سنائی ہیں ہم نے اس میں ڈرانے کی باتیں. کئی انداز، کسی کو کس انداز سے سنایا جاتا ہے تو کبھی کس انداز سے. پھیر پھیر کر ہم نے اس میں سنائی ہیں ڈرانے کی باتیں. لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیز کر لیں، پرہیزگار بن جائیں. او یحدث لہم ذکرا، یہ ڈالے ان کے دل میں کوئی سوچ. یہ ہم نے پھیر پھیر کر وعید اس لیے بیان کی تاکہ ڈالے ان کے دل میں کوئی سوچ. او یحدث لہم ذکرا، کیوں جی؟ کہ الا تذکرۃ لمن یخشی، جو ڈرنا چاہتا ہو اس کے دل میں قرآن سوچ کا مادہ ڈال دیتا ہے. بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے بھائی اصل زندگی تو یہ ہے، اصل باتیں تو یہ ہیں. فتعال اللہ الملک الحق، قرآن کے سمجھانے پر قربان. عجیب انداز سے اللہ جملے ارشاد فرماتے ہیں. جب کسی میں سوچ کا مادہ پیدا ہونا تو وہ سوچ کر کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا فتعال اللہ الملک الحق، میں نے تو دنیا کے بادشاہوں کو حکمران سمجھ رکھا تھا. فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ، ہماری سوچوں سے بھی بڑا حکمران ہے اللہ. الملک الحق، سچا بادشاہ ہے. اے میرے پیغمبر، چونکہ قرآن نصیحت ہے اور کسی کو نصیحت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کے دل میں ٹھہر ٹھہر کر باتیں آ جائیں، سوچ سوچ کر وہ باتیں آئیں. اس لیے قرآن کو ایسے پڑھیں کہ اگلے کے دن میں سوچ پیدا ہو جائے، جلدی جلدی نہ پڑھیں. ولا تعجل بالقرآن من
قبل ان یقضی الیک وحی، جلدی نہ کیا کر قرآن کے لینے میں اے میرے پیغمبر، من قبل ان یقضی الیک وحی، جب تک پورا نہ ہو چکے اس کا اترنا۔ بڑا آسان مانا جی، جب تک پورا نہ ہو چکے اس کا اترنا، جلدی جلدی ساتھ نہ پڑھا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے جبریل امین کی وحی کے ساتھ ساتھ نہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ چونکہ وحی کی امانت ہے دوہرا لوں تاکہ میں پورا کا پورا بیان کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہادری دلائی، میرے پیغمبر قرآن بہادر بنانے کے لیے آیا ہے نا، آپ کو اللہ قرآن بغیر پڑھے کے حافظ بنا دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن میں دو حافظوں کا تذکرہ ہے، دونوں کو براہ راست اللہ تعالیٰ ان کو حافظ بنائیں گے۔ ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے قرآن کو آپ کے سینے پر جمع کر دینا، آپ سن کر حافظ بن جائیں گے۔ دنیا میں ہر کوئی پڑھ کر حافظ بنتا ہے اور میرے نبی سن کر حافظ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی عمدہ ذہنیت تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو براہ راست اللہ حافظ بنائے گا۔ پتہ نہیں اب وہ کیسے یاد کرتے ہوں گے، کیسے اللہ نے ان کو سکھایا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ قرآن میں یعلمہ الکتاب والحکمہ والتورات والانجیل ساری حدیث انہیں آتی ہوگی۔ وہاں آئے تو پتہ چل جائے گا نا کہ کون سی روایتیں ضعیف ہیں۔ تو انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس مسئلے کو خوب حل کریں گے، ضیاف کو الگ کر کے دکھا دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ انہیں ساری حدیث آتی ہوگی اور سارے قرآن کی تفسیر انہیں آتی ہوگی، تورات بھی آتی ہوگی، انجیل بھی آتی ہوگی۔ جی اللہ نے خود فرما دیا۔ تو میرے پیغمبر آپ ساتھ نہ پڑھا کریں قرآن کو، بس آپ کا کام ہے دعا کرنا، باقی علم آپ کے پاس آ جائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ کہا کر اے میرا رب میری سمجھ زیادہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول لے۔ اسی طرح کی دعا یہ بھی ہے، اے اللہ میرے لیے علم کی فراوانیاں کھول دے۔ رب زدنی علما، اے اللہ زیادہ کر میری سمجھ۔ جی کبھی کبھی سمجھ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اے اللہ میری سمجھ زیادہ کر تاکہ تیری باتوں کو تو خوب سمجھ سکوں۔ پھر کیسی دعا قبول ہوتی ہے جی؟ ایسی قبول ہوئی کہ اللہ کے نبی صرف سنتے تھے اور سارا قرآن آ جاتا۔ رب زدنی علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اے طٰہٰ قرآن آپ کے پاس آیا ہے معاہدہ بن کر، اسی طرح ہم نے ایک معاہدہ آدم سے بھی لیا تھا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تشجیع کے لیے بیان کیے تھے نا، سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی اللہ ایک واقعہ بیان کریں گے بہادری کے لیے، تشجیع کے لیے، کہ آپ نے پیارے پیغمبر کی دور نبوت کی بہادریاں دیکھ لی۔ اب ایک زندگی موحد کی ہوتی ہے نجی، جس میں وہ قوم کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کی اپنی عبادات کی زندگی ہوتی ہے۔ کوئی اوقات قوم کے لیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے سارا واقعہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کا، دو امت اجابت کیسی ہوگی، امت دعوت کیسی ہوگی، دشمن کیسے ملیں گے، ان کو جواب کیسے دینا ہے، سارے انداز سکھا کر ایک زندگی آپ کی نجی دی۔ اس نجی زندگی میں کیا کرنا ہے پڑھ لو پیارے آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اللہ اس زندگی میں بھی تشجیع دلا رہے ہیں کہ جب آپ اپنے اکیلے بیٹھے ہوئے نا سوچوں میں، تو اس وقت کیا سوچنا ہے یہ دیکھو، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کو بھی تاکید کی تھی۔ فَنَسِيَا، وہ بھول گیا تھا، خیر بھول تو گیا تھا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، نہ پائی ہم نے ان میں کوئی پختگی، ارادہ تک بھی نہیں تھا ان کی نافرمانی کا۔ بس جس طرح انہوں نے پوری کی پوری یاد دہانی سے کام کیا ہے، آپ بھی اسی طرح یاد دہانی سے کام کریں۔ رہ گئی گا بات بھولنے کی تو ہم نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، آپ کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ وَلَقَدْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اچھا جی، یہاں واقعہ اللہ نے شروع سے بیان کرنا شروع کر دیا، معاہدے کا ذکر کر کے شروع سے وعدہ شروع کر دیا، گویا یہ الگ واقعہ ہے۔ تشجیع کے لیے اس کی باقاعدہ الگ حیثیت ہے کہ جس طرح ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم کیا، انہوں نے تو پورا ایفاء عہد کیا،
لیکن فرشتوں اور ابلیس کو جب حکم ہوا فرشتوں نے بھی ایفاء عہد کیا، ابلیس اکڑ گیا۔ دھیان کرنا، وَإِذْ قُلْنَا یہ الگ حیثیت ہے اس واقعے کی، سمجھ آگے جی؟ مضمون صورت یہی لگ رہا ہے کہ اس واقعے کا تسلسل نہیں بلکہ اس واقعے کے تسلسل کے اندر یہ الگ حیثیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرو، یعنی آدم کے سامنے سجدہ کرو، جس طرح بیت اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے۔ فَسَجَدُوا، سارے سجدے میں گر گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس، ابا، نہ مانا اس نے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمَ، تو ہم نے اس وقت کہا تھا اے آدم، ان هذا عدو لك ولزوجك، یہ تیرا بھی دشمن ہے، ولزوجك، اور تیرے جوڑے کا بھی دشمن ہے، یعنی تیری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ اب قرآن نصیحت بن کر آیا ہے، جس طرح دشمن انسانوں میں پائے جائیں گے اسی طرح شیطان جنوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دھیان کرنا، من الجنتی والناس، اس لیے پورے قرآن جب ختم ہونے لگا نا تو اللہ نے ان دو شیطانوں سے خبردار کیا، من الجنتی والناس۔ دھیان کرنا، یہ قرآن کی امانت تمہارے سامنے آ گئی ہے، حفاظت کی چار دیواری میں آ جانا۔ یہ یہاں بھی کہا تھا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تیرا بھی اور تیری بیوی کا، فلا یخرجنکما من الجنہ، اس کی چاہت ہے جنت سے تمہیں وقت سے پہلے نکلوائے۔ آئے تو تم ہو نا چند دنوں کے لیے، کیونکہ تم نے زمین پر جانا ہے احکام کے نافذ کے لیے، شیطان چاہتا ہے وقت سے پہلے تمہیں یہاں سے نکلوائے۔ فلا، نیچے لکھ لو، فلا یخرجنکما من الجنہ، پس تاکہ تمہیں نہ نکلوائے جنت سے وقت سے پہلے۔ فتشقا، تب تکلیف میں پڑیں گے۔ لفظ سمجھے قرآن کا، کیا ہی انداز ہے قرآن کا۔ ما انزلنا علیک القرآن للتشقى، مشقتوں میں قرآن والے نہیں پڑھا کرتے، ہاں جو ابلیس کی باتیں مانتا ہے فتشقى، وہ مشکلوں میں پڑے گا۔ جو ابلیس کی دنیا پر چلتا ہے وہ بڑی مشقت میں ہے، فتشقى، وہ مشقتوں میں پڑ جائے گا۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، اے میرے پیغمبر آدم، تمہیں جو یہ ملا ہے، ان لک، تجھے یہ جو ملا ہے، اللہ تجوع، کہ تو نہ بھوک ستائے گی تمہیں اس میں، لا تجوع بھوکا نہیں ہوگا یعنی بھوک ستائے گی نہیں، چاہت اشتہا تو ہوگا تب آپ کچھ کھائیں گے نا، لیکن آپ کو بھوک ستائے گی نہیں۔ ولا تعرا، اور نہ آپ ہوں گے ننگے، یعنی آپ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، ضروریات کے لیے تو بندہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو تمہیں ابلیس تمہیں بے عزت کرنا چاہتا ہے وہ یہاں تم نہیں ہو سکو گے۔ وَأَنَّ لَكَ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا، اور کبھی تمہیں یہاں پیاس نہ کھینچے گی، پیاس کھینچے گی نہیں، تمہیں پیاس لگے گی بس اس وقت کوئی نہ کوئی چیزیں پی لو گے، تمہارے سامنے سب کچھ چاہت کی پڑی ہوگی، پیاس ستائے گی نہیں۔ ولا تضحا، اور نہ تمہیں دھوپ ستائے گی، روشنی تو آئے گی تمہیں وہ جو ضرورت تمہیں ہے، لیکن دھوپ ستائے گی نہیں تمہیں۔ لیکن شیطان نے اپنا پورا زور لگایا، پیارے آدم علیہ السلام نے اسے گھاس تک نہیں ڈالی۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان کی طرف خیال ڈالا، قالا، اور کہا نورانی ہتھیار لا کر، نعوذ باللہ، شیطان کے پاس کچھ نورانی ہتھیار ہوتے ہیں، اب وہ نورانی ہتھیار استعمال، رب کی نافرمانی تو ظاہر ہے نبی نہیں کرتا، تو اس کو فضائل کوئی سناؤ نا گناہوں کی دنیا میں لانے کے لیے، اس کا مطلب ہے شیطان فضائل کے ذریعے بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ دھیان کیا کریں، اللہ ہوشیار کر رہے ہیں۔ یا آدم، اس نے کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، تجھے ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں، ایک ایسی جڑی بوٹی نہ بتاؤں، ایک ایسا نسخہ، شجرۃ الخلد، جو ہمیشگی کا رہنے کا چیز، اس کو کوئی بوٹی کو کھا لے، اس کی کوئی پھکی بنا لے، بس رہ جائے گا اس میں ہمیشہ، بس کھائے گا جو صحیح نا تو یہاں رہ جائے گا ہمیشہ۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اچھا آپ جنت میں رہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، بے شک آپ کو اللہ نے منع کیا ہے، لیکن آپ اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے کوئی کام تو خود بھی کرے نا، اللہ آپ کو آزما رہا ہے،
کہ دیکھے میرے قرب کے ذریعے تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میں روکوں بھی صحیح. باپ روکتا بھی نہیں نا کہ بس تو میری خدمت نہ کر، سو جا، لیکن بیٹا کہتا ہے نہیں میں تیری خدمت کروں گا، میں تیری خدمت. باپ روکتا رہے لیکن وہ باپ کی محبت زیادہ. تو اسی طرح اللہ نے اگر روکا بھی ہے درخت نہ کھاؤ تو پھر اور زیادہ آپ کو اللہ کا قرب پانے کا شوق تو ہونا چاہیے. اپنے امتحان میں نکلے نا، کامیاب ہوں میں نا. اللہ نے جو فرمایا ہے نہ کھاؤ تو تم کو میں کھاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ کی محبت زیادہ چاہیے، یہاں ہمیشہ رہوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا کو گمراہ کرتا ہے. لیکن دیکھا جی آگے بھی اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بھی فراست کے پہاڑ ہوتے ہیں، کیسے اس کی بات کو رد کریں گے. یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کوئی سدا رہنے کا درخت تجھے نہ بتاؤں، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہ جو کبھی پرانی نہ ہو، ایسی جگہ تجھے نہ بتاؤں. حتیٰ کہ قاسمہما، پھر قسمیں کھانے لگ گیا. اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے رد کیا تھا نا جو قسموں پر نوبت آئی. حضرت نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے. قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھاتا رہا میں تمہارا فرما بردار ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، کھا لو، مہربانی کرو. اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی دفعہ واسطہ پڑ رہا تھا قسموں سے. پاکستان میں ہوتے تو ان کو روز پتہ ہوتا ہے ایسی قسمیں تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو صبح شام اٹھائی جاتی ہیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو پہلی دفعہ واسطہ پڑھ رہا ہے نا کہ اچھا اللہ کا نام لے کر بھی کوئی برا بول سکتا ہوگا. لیکن قربان جاؤں اللہ کے پیغمبر کو اس پہلی دفعہ کے وسوسے میں بھی یہی جواب تھا، ایک ہی جواب تھا. کیا جواب؟ کہ مجھے میرے اللہ نے روکا ہے، مجھے نفس کی تابع داری کرنی ہے، جذبات کے پیچھے نہیں چلنا. تجھے تیرے پاس نفس آئی تھی، سجدہ کر، عبارت آئی تھی اللہ کی، اس عبارت کو پورا فالو کرنا ہے، اس عبارت پر پورا چلنا ہے. مجھے اللہ نے کہا نہیں کھانا، میں نہیں کھاؤں گا. وہ جو کبھی کھا بیٹھے تھے تو بھول گئے تھے، ورنہ جان بوجھ کر تو نہیں کھایا. نسیا، اللہ فرماتے ہیں نسیا آدم ولم نجد له عزما فاکلا منها، کھا تو بیٹھے بھول کر کھا بیٹھے. شیطان کا کہنا مان کرنا یہ الگ بات ہے کہ شیطان جو زور لگا رہا تھا بھول ہو گئے، ان کو گناہ نہ ملا، کیس شیطان پر بن گیا. ان کو گناہ نہ ملا اور کیس شیطان پر بن گیا. فاخرجہما، اس نے نکلوایا. حتیٰ قدرتی ٹائم بھی پورا ہو رہا تھا، اسی وقت آپ نے آنا بھی تھا باہر، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی توبہ ہم نے قبول کی تو ہم نے کہا قال اہبطا منہا جميعا، یہاں سے اترے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کے طور پر اترنا نہیں تھا. اگر سزا کے طور پر اترنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جب توبہ قبول کی تو اللہ واپس لے آتے نا. یہ پھر کیسی توبہ قبول ہے جی کہ اللہ واپس بھی نہیں لے آ رہے. یہ پھر بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے. لوگوں نے پھر آگے کہانیاں بنانی شروع کی. جب حضرت آدم علیہ السلام سے کھا بیٹھے نا جی، پھر اترے تو رونے لگ گئے. 40 سال ہوا ادھر روتی رہی، وہ حضرت آدم علیہ السلام ادھر روتے رہے. رو 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 کر بعد میں اللہ نے فرمایا چلو تمہاری توبہ قبول ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان. جب تک یہ لچھے دار جملے نہ چھوڑے جائیں تو تقریریں مزہ ہی نہیں کرتی. اس لیے بڑا خطیب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ چند ایک جھوٹ آپ کو آتے، تب تو آپ ہو سبحان اللہ. لوگ تب ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یوسف علیہ السلام کا روزانہ آپ واقعہ بیان کرتے ہیں تو آپ اتنے بڑے خطیب نہیں ہوں گے جب تک ہر سال نیا رنگ نہ دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھ سٹیا تو ہویا کڑو. جب تک یہ انداز آپ نہیں اپنائیں گے تو اس وقت تک تو مجمع ہوشیار نہیں رہے گا نا. تو جھوٹا خطیب بننے کے لیے ہی کافی ہوتا ہے کہ بندہ جب تک، اس لیے یہ رش بہت ہوتا ہے وہاں، کیونکہ لوگوں نے کہنا ہے کہ وہ دین تو قرآن ہے جو پچھلا، اب کوئی نیا قرآن آئے تو بندہ بیان کرے. البتہ یہ ہے کہ جو سنجیدہ مجموعہ ہوتا ہے ان کو جو آپ قرآن کے انداز میں سنائیں گے، قرآن بھی کافی جدت سے مسائل بیان کرتا ہے. قرآن کا ذائقہ ایک تو نہیں ہے جو ختم ہو جائے. خطیب صاحب کو، جو نیک خطیب لوگ ہیں جو اچھا بیان کر لیتے ہیں، ان کو چاہیے بھی محنت کریں، مضمون نویسی پوری کریں، مضمون سازی پوری کریں. کتاب اللہ جو فیضان دے رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ کو ختم تو نہیں ہو رہا. بہرحال یہ بات ویسے مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام، ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ کفارہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے اس والے ہیں. قسم شیطان نے جو کھائی ہے نا،
تو اس کے لیے کتاب الکفارہ پڑھیں گے، ہر قسم کا الگ الگ کفارہ ہے، سمجھ آ گئی کہ جتنی بار توڑتے جاؤ گے، جتنی قسمیں اٹھاتے جاؤ گے، اس کا کفارہ ہے۔ بہرحال یہ قسم کا مسئلہ آپ کو شیطان کی قسم سے اگر یاد آئے تو اس کو کوئی کفارہ نہیں ہے شیطان، کیونکہ یہ اسلام میں آئی نہیں۔ شیطان کو پہلے نکال دیا تھا جنت سے، پھر کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کی دعوت دے رہا ہے، سمجھا دیں۔ جنت سے نکالا تھا نا جی، یعنی وہاں رہائش سے نکالا تھا۔ آپ کو مدرسے سے اگر نکال جائے تو آ نہیں جاتے ملنے کے لیے، چائے پینے کے لیے آ تو جاتے ہو نا۔ تو بھائی اس کو نکالا گیا تھا، اس کو جنت کی پہنچ سے دور نہیں رکھا گیا تھا، یہ پاور اس کی برقرار تھی کہ وہ آسمانوں تک کی سفر کر سکے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، وہ اس کا مطلب ہے آسمان کو مس بھی کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، وہاں بیٹھ کر، حالانکہ 500 سال کی مسافت ہے، یہ پاورز اللہ نے اس سے نہیں کھینچی تھی، صرف اللہ نے اس کو داخلہ اس کا خارج کر دیا تھا۔ یہاں پر جو ہے آپ کو بحیثیت ایک اعزاز کے جو رکھا گیا تھا نا، وہ اب یہاں آپ کو نہیں رکھا جاتا۔ باقی وہ آتا تھا وسوسہ، پتہ نہیں بھائی کس طرح ڈالتا تھا، میں نے تو دیکھا ہوا نہیں ہے، ابلیس کو نہیں دیکھا ہوا۔ پھر جب انشاءاللہ جائیں گے نا جنت میں، تو ایک نہ ایک کنیکشن تو اللہ کریں گے نا جہنم کے اندر جنتیوں کی خواہش پر، کہ تم جہنمیوں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ هل انتم مطلعون فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جب وہاں ہم دیکھیں گے سکرینے لگا کر، تو وہاں پر بیٹھے ہوں گے، کوئی ایسے ہوں گے نا جس سگنلز، تو اللہ خود فرما رہے کہ دیکھیں گے تو عین جہنم کے درمیان پڑا ہوگا، جنت میں بیٹھ کر نظر آ رہا ہوگا، تو وہاں ہم اس سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے گئے؟ باقیوں سے حال حوال ہوگا تو ہم کہیں ذرا ابلیس نے کیمرہ لگایا، تو انشاءاللہ اس سے بھی پوچھیں گے کہ تو اپنی شرارتیں بھی کوئی دکھا، بتا، ہے جی۔ اصل میں انبیاء کے ساتھ گپ شپ اتنی اچھی لگ رہی ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ گفتگو اتنی زیادہ ہو رہی ہوگی کہ انشاءاللہ ہمیں وقت بھی نہیں ملے گا، ابلیس کی کون سنتا ہے جی۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنائے۔ وہاں انبیاء کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جی، گپ شپ، بڑی عمدہ باتیں، کیا بات ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کھا ان دونوں نے، چونکہ قانون بنایا تھا ہم نے کہ یہاں پر اگر کھاؤ گے تو پھر جنت کا یونیفارم برقرار نہیں رہے گا، تو ان کی ظاہر ہو گئی ان سے ان کی پوشیدہ جگہیں ظاہر ہو گئی۔ سوآت کو براہ راست شرمگاہ نہیں کہتے، یہ یاد رکھنا، پوشیدہ جگہیں ظاہر ہو گئی تھی۔ اس کی صورت کیسی تھی؟ میں پہلے بھی عرض کر گیا ہوں عقدہ کے مسئلے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقدے کی درخواست کی تھی، واحلل عقدہ۔ اب عقدہ کی صورت کون سی تھی یہ تو ہم متعین نہیں کر سکتے نا آپس میں، کیونکہ اللہ نے نہیں بتائی، رسول اللہ نے اس کی صورت نہیں بنائی۔ وہ لکنا والا عقدہ تھا، وہ علاقے کی تبدیلی کی زبان والا عقدہ تھا، یا فطرتی طور پر آہستہ آہستہ گفتگو کرنے والا عقدہ تھا، اللہ عالم کون سا تھا تو صحیح نہ عقدہ، عقدے کا انکار نہیں ہے۔ اسی طرح سوءۃ اخی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے جب بات آئے گی نا، حضرت حابیل کو جب شہید کیا قابیل نے، تو لیواری سوءۃ اخی کہ کوا آیا اور اس نے اپنے بھائی کی ناش کو چھپانا سمجھایا، تو وہاں بھی لفظ سوءۃ کا استعمال ہے۔ تو سوءۃ شرمگاہ کو تو نہیں نہ کہتے، سوءۃ ناش کو کہتے ہیں، جسم کو بھی کہتے ہیں، پوشیدہ جگہوں کو بھی کہتے ہیں۔ سوآتہما، ظاہر ہو گئی ان کے لیے پوشیدہ جگہ۔ اب وہ پوشیدہ جگہ کون سی تھی جی؟ یا تو صرف جنت کا یونیفارم اترا تو اندر والے جو کپڑے تھے وہ بھی پوشیدہ جگہ، یا بالکل اندر کے کپڑے تھے ہی نہیں، یا اللہ نے دوسرے کپڑے دیے ہی نہیں۔ تو میاں بیوی کے سامنے اگر یہ کپڑے اتر بھی گئے تھے تو یہ کوئی توہین تو نہیں تھی نا، اللہ نے سزا تو نہیں نہ دی نا، کیونکہ شیطان تو پھر خوش ہو جاتا کہ ہاں میرا کام تو ہو گیا ہے۔ شیطان پھر بھی اسی طرح رہا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھول گئے تھے، ہم نے ان کی کوئی ارادہ تک بھی نہیں پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھولے تھے تو حضرت اما حوا بھی بھول گئی تھی، سمجھ آ کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا۔ یاد رکھنا وہ جو روایت میں آتا ہے نا کہ حضرت اما حوا نے خیانت کی تھی، ذرا ہم کہتے ہیں کہ اس کی سند چیک کر لیجئے، اس کی سند محدثین، کبار محدثین بھی اس کو حجت سند سے نہیں بیان کرتے۔ تو چہ جائے کہ ہم ایک بندے پر خائن کا فتویٰ ایک سند کی وجہ سے لگائیں۔ محدث کبیر جب یہ روایت بیان کرتے ہیں نا، وہاں پر آپ خود دیکھیں کہ وہ کس انداز کی سند وہاں لگائے ہیں، وہ حجت سند سے بیان نہیں کرتے ہیں۔ سبا کی یہ کیا ہے پرچی، یہاں قاسمہما کا تذکرہ نہیں ہے، جی ہاں وہاں مضمون صورت کے مطابق نہیں ہے نا، یہاں قسمیں دکھانا
شیطان کی جرت دکھانے کا تو یہاں نہیں نا مطلب، یہاں صرف اتنا سنوانا مقصد ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے پوری یاد کے ساتھ برقرار رکھنا ہے اپنی زندگی کو، بھولنا اور بات ہے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ظاہر ہو گئی ان کی پوشیدہ جگہ، وَطَفِقَا، جس طرح روزہ ہوتا ہے نا جی، روزہ ہونے کے بعد جب بندہ بھولتا ہے تو چلو بھول گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کوئی گناہ تو نہیں ملتا، اچھا جب بھولے گا نہیں، بھول جائے گا تو پانی تو اندر چلا گیا نا، کوئی کھانا شانا تو اندر چلا گیا، بندہ ایک دو روٹی کے بعد بھی بعد اوقات یاد آتا ہے، ہاں جی، تو بندہ سحر تو ہو گیا، اب شام تک عصر تک اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی، اور دوسرا ہے بیچارہ بھولا نہیں ہے اور کافی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، بھوک محسوس شدت سے کر رہا ہے، اچھا اس کے ثواب اور اس کے ثواب میں کوئی فرق تو ہوگا نا، اس کو روزے کا بھی ثواب ملے گا اور اس کو ٹی اے ڈی الگ بھی تو ملنے ہے نا، یعنی اس کو ایکسٹرا ثواب بھی ملے گا، روزے کا بھی ثواب، اس کو شدت کا بھی ثواب، اس کو الگ بونس بھی تو ملنے ہیں۔ اسی طرح اگرچہ غیر اختیاری تھا تو اس کا کھانا غیر اختیاری بھول گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا کھانا اگرچہ غیر اختیاری تھا لیکن جو یونیفارم کا قانون تھا وہ یہی تھا کہ یہ کھانا اندر جائے گا تو یہ یونیفارم نہیں رہے گا، یہ جنت کا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اور قدرتی اسی گھڑی لیا جس وقت زمین پر اترنا تھا، کیونکہ عین اسی کے بعد زمین پر حکم آیا اترنے کا، لہذا وقت سے پہلے حضرت کا لباس بھی نہ اترا، عین اسی ٹائم اترا، اسی ٹائم شیطان پر بھی کیس بن گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور لگے گانٹنے اپنے اوپر پتے جنت کے، بھئی یا تو اس وجہ سے کہ وہ اپنی شرمگاہیں واقعی ان کی ظاہر ہو گئی تھی، سوت پوشیدہ جگہوں کو کہتے ہیں نا، اور پوشیدہ جگہیں دونوں کو شامل تھی، ضروری تو نہیں ہے شرمگاہ، عین ممکن ہے بدن کھل گیا ہو تو اس وجہ سے ان کے پاس دوسرا کوئی لباس ابھی تک نہ آیا ہو، جنت کے پتے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے، اور پھر اس کے بعد جو لباس بننے کی صورت تھی وہ یہی تھی کہ درختوں سے لباس بنا کرتے ہیں، وہ اسی سے دھاگا بنتا ہے کپاس وغیرہ سے، اور پھر یوں جا کر اس کی ایک جدید شکل اب آ گئی ہے دھاگا بننے کی، پہلے شاید یہ کام نہیں ہوتا تھا، ٹرائبل ایریا میں بھی کئی لوگ ایسے رہتے ہیں جو اس طرح پتوں کے ذریعے اپنی پوشیدہ جگہ ڈھانپتے ہیں، تو عین ممکن ہے یہ لباس کے لیے ہو۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور کسی نے یہاں یہ بھی منع کیا کہ شوق کی وجہ سے اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے، بہرحال ہم کسی معنی کا رد یا تائید اس لیے نہیں کر سکتے کہ قرآن جتنے تک نکتہ چھیڑتا ہے ہم پابند ہیں، اس سے بعد کوئی زائد جملہ بولنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، بس یہ اپنے اوپر وہ پتے لپیٹنے لگے، بس کیوں لپیٹنے لگے، اس کیوں کا جواب اللہ نے نہیں دیا تو ہم خواہ اس کو قرید نہیں سکتے، اپنے کیافے لگا سکتے ہیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کی نافرمانی ہو گئی بھولے سے، کس سے جی؟ بھولے سے، خود جو اللہ نے فرمایا اس بھولے ہوئے کو عصیان سے تعبیر کر دیا، خود سوچے جی یہ آخر کیوں ہوا کہ بھول گئے تھے، تعبیر اللہ نے اس کو عصیان سے کیا، فغوا، اور اپنے رب کی راہ سے ہٹ گیا، رب کی راہ سے ہٹ گیا، یعنی بھول کر، تو جس سے تعلق گہرا ہو نا تو اس کی چھوٹی بات کو بھی بندہ بڑا کر کے لیتا ہے، جس سے تعلق گہرا ہو۔ ادریس تو چاہتا ہے میں مر جاؤں، استاد مثال دیا کرتے تھے کہ وہ ادریس تھا نا، استاد کی چائے بناتا تھا، چائے بناتا تھا تو چائے جب لیٹ ہوئی نا تو استاد نے کہا ادریس تو چاہتا ہے میں مر جاؤں، گناہ کیا تھا جی؟ صرف چائے کے لیٹ ہونے کا، اور فرد جرم 302 کا، فرد جرم بڑا بن رہا ہے کیونکہ تعلق کی طرح ہے، تعلق گہرا ہو تو چھوٹی سی بات کو بھی بندہ بڑا بنا لیتا ہے۔ کسی نے شادی پر کہا نا اوے کیڑے آؤ، اس نے کہا اچھا ہوں اساں کیڑے تھی گئے، بعد اس بیچارے نے بھول کر پوچھ لیا بھئی تم کون ہو، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے اس کو کافی احتجاج کی۔ تو کیوں جی؟ تعلق گہرا ہوتا ہے، اس لیے رشتہ داروں کی چھوٹی سی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا اوت، اب میں کیا کہوں، ہماری سرائکی کے بہت سارے جملے ہیں،
تو بہرحال اللہ نے اس کو عصیان سے تعبیر کیا، حالانکہ بھول گئے تھے کیونکہ تعلق بڑا تھا، کیونکہ حتیٰ کہ اس کے ماتھے کی حرکت بھی تھوڑی تبدیل ہونا اللہ اس کو بھی نوٹ کر لیتے۔ عبس و تولی، تھوڑی سی تیوری چڑھائی کیوں جی، حالانکہ تعلق کو گہرا تھا، تیوری پتہ نہیں کس وجہ سے آئی ہوگی، لیکن اللہ نے اس کو بھی نوٹ کر دیا کیونکہ تعلق بڑا گہرا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا دھیان کرنا، یہ تعلق کی عمدگی کی دلیل ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ عبارت سے ہٹ کر ایک ہوتی ہے علم معنی پڑھنے والے مقتضا حال کے مطابق گفتگو کرنا، یہ فصیح ہوتا ہے، اور مقتضا حال بھی کبھی ظاہری ہوتا ہے اور کبھی باطنی ہوتا ہے۔ تو یہاں ظاہری مقتضا تو یہ تھا کہ نسیان کو عصیان سے تعبیر نہ کیا جاتا، لیکن مقتضا حال کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ مقتضا حال باطن بھی پڑا ہوا ہے۔ مقتضا حال ظاہری جس طرح ہوتا ہے، اس طرح مقتضا حال باطنی بھی ہوتا ہے کہ تعلق جہاں اعلیٰ ہونا وہاں عبارت تبدیل ہو جاتی ہے۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کسی کی عمارت کے بارے میں مشورہ دے رہے تھے کہ فلاں امیر ہو فلاں امیر ہو، تو وہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آپ نے میری بات کی خلاف ورزی کرنی ہے جی۔ حالانکہ شورا میں ہوتا ہی ہے کہ ہر کوئی اپنے ذہن سے گفتگو کرے، اپنے ذہن سے دلیل دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں امیر ہو، پیارے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فلاں امیر ہو۔ اب دونوں صحابی ہیں، دونوں اپنی امانت دیانت پوری کی پوری دکھا رہے ہیں۔ اب یہاں بیان کرنے والا بازو چڑھا لیتا ہے، دونوں جی لڑ گئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اچھا تو میرا مخالف بنتا ہے۔ اور وہ بیان کرنے والا اپنے سینس سے اس بات کو غصہ کر کے دکھا رہا ہے، حالانکہ وہ دو دوست تھے۔ اس کو اس سینس میں بھی تو لیا جا سکتا ہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مشورہ دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ دیا، سیدنا صدیق اکبر نے پھر اپنی دوستی کی خوش طبی نبھائی اور فرمایا اچھا پھر آپ تو میرے ہیں، آپ میرے جیسا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا، آپ میرے مشورے کے پھر خلاف دیں گے۔ تو اس کو گپ شپ میں بھی تو لیا جا سکتا ہے، خوش طبی کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے، اور جہاں تعلق گہرا ہو تو اس کے مشورے پر بھی بندہ روشنی ڈال دیتا ہے، اور جہاں تعلق گہرا اتنا نہ ہو اس کا اپنا مشورہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا اپنا مشورہ ٹھیک ہے۔ وہاں کوئی چونکہ یہاں دوستی گہری تھی تو ہاں سیدنا صدیق اکبر نے ان کے مشورے پر بھی تبصرہ لگا دیا کہ پھر آپ میرے والا مشورہ نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے۔ تو یہ دوستی کی اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اسی طرح نسیان کو عصیان سے تعبیر کرنا، یہ تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ ان کا رتبہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو عصمت انبیاء کے مسئلے میں بڑے بڑوں کو ٹھوکر لگی ہے، جو اپنی تاریخوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور روات کی چرب زبانی سے متاثر ہو جاتے ہیں، تاریخ کے جھوٹ سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہاں عصمت انبیاء کے خلاف اس بات کو بطور دلیل کے پیش کرتے کہ نبی معصوم نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ کہ اللہ نے جو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام عاصی تھے، نعوذ باللہ، عصیان نہیں تھا۔ عصا آدم ربہ فغوا، ناسی تھے، عاصی نہیں تھے۔ اس نسیان کو عصیان سے تعبیر کیا ہے تو وہ کوئی اور بات ہوگی اندر چھپی ہوئی ہے، ذرا اسے کریدو تو صحیح نا، وہ اور زیادہ اس کے اندر تعلق پوشیدہ ہے۔ وہاں عصا، کسی کے پتھر بھی برداشت ہوتے ہیں، اور کوئی صرف غصے سے پھول مار دے تو وہ بھی کافی دل بندہ دکھاتا ہے، راحت تک آنسو ہی نہیں ختم ہوتا۔ تو یہ تعلق کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ وَأَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارَ لَيْلَا أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارَ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبَّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ۔ بس علماء صرف سمجھے، میں نے عام نہیں پڑھا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ۔ پھر یہ بھی سن لو، ان کو ان کے رب نے پہلے سے چنا ہوا تھا۔ اجتباہ ربہ، ان کو ان کے رب نے
پہلے سے چنا ہوا تھا، ہم اس کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں جس کو رب نے پہلے سے چن رکھا ہو؟ فتاب علیہ، پھر اللہ ان پر رجوع کر رہے تھے، اللہ نے ان پر رجوع کیا اپنی رحمت کا، وہدا، اور انہیں سیدھی راہ پر رکھا۔ شیطان انہیں گمراہ کرنا چاہتا تھا وسوسوں سے، لیکن اللہ نے نہیں انہیں ہٹنے دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اہبطا منہا جمیعا، اب تم دونوں زمین پر چلے جاؤ، یہاں سے اکٹھے رہو، جمیعاً اکٹھے، گویا وہ الگ روتی رہی اور وہ الگ روتی رہی، یوں نہیں تھا، جمیعاً اکٹھے رہو، بعضکم لبعض عدو، اب تمہاری ٹریننگ ہو چکی ہے، خیال کرنا اسی طرح دشمنی دکھائے گا شیطان۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے کوئی رہنمائی، فمن تبع ہدایا، بس جس نے بھی میری رہنمائی کی اتباع کی، فلا یضل، وہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا، ولا یشقی، اور کبھی بھی تکلیف میں نہیں رہے گا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مشقت میں کون پڑھا کرتا ہے؟ میں نے آپ کو اصول حیات میں سے کل لکھوایا تھا نا، والسلام علی من اتبع الہدی، اس پر تو سلامتیاں آتی ہیں جو راہ ہدایت کا متبع ہوتا ہے، اس پر مشقتیں نہیں آتی۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، کبھی مشقت میں اور تکلیف میں نہیں پڑے گا، بلکہ والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کا تابعدار ہو اس پر تکلیفیں نہیں، سلامتیاں آیا کرتی ہیں۔ اور یہ خیال رکھنا جو بھی ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا، اور تخفیف آ گئی دنیاوی اخروی، ومن اعرض عن ذکری، جو اس نصیحت سے اعراض کرے گا اپنی نجی زندگی میں یا اپنی سماجی زندگی میں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی۔ ہاں جی، اپنے اپنے بندہ نمبر لگائے نا کہ میری قرآن والی زندگی کتنی ہے، کتنے نمبر کی ہے، بس پھر دیکھنا تکلیفیں اتنی ہی ہوں گی۔ اور قرآن والی زندگی اگر پوری ہے تو تکلیفیں اس سے کم ہوگی۔ بے شک دنیا کا سارا مال متا تمہارے پاؤں پر ڈھیر بھی کر دیا جائے نا، پھر بھی گزران تنگ ہوگی، پھر بھی گزران کیوں نہیں؟ کتاب اللہ سے جو اعراض کر رہا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی۔ ونحشرہ یوم القیامت اعمی، لائیں گے ہم اس کو دن قیامت اندھا بنا کر۔ کیوں جی؟ اس آنکھوں کا کیا فائدہ ہے جس آنکھوں نے قرآن نہیں دیکھا؟ قال، اور کہے گا اے میرے رب، لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، حالانکہ میرا کیوں حشر کیا اندھوں جیسا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ وقد كنت بصیرا، اللہ فرماتے ہیں من کان فی هذه اعمی، جو اس دنیا میں قرآن سے اندھا بن کر رہا نا، فهو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں وہ اندھا بنے گا، لیکن وہ کہے گا تو صحیح نا، قد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، اللہ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے قرآن جو آیا تھا، کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں جو تیرے پاس آئی تھی دیکھا تھا ان آنکھوں سے، نہیں فنسیتہا، تو نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ نسیان بمانے ترک ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے الیوم تنسا، افعال جوارح کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو معنی انجام والا ہوتا ہے۔ دیکھو نا جی، نسیان کا ایک ابتدائی معنی ہے، ایک انتہائی معنی ہے۔ ابتدائی معنی بندہ کسی چیز کو بھولتا ہے نا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح ہے نا، کسی چیز کو بھولتا ہے تو اس کا خیال ہی چھوٹ جاتا ہے، تو الیوم تنسا، اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ ترک معنی انجام والا ہے، تو نسیتہا کا معنی بھی ترک والا ہے، انجام والا معنی ہے، تو یہ لفظ سے باہر نہیں ہے۔ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تجھے آج اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا۔ تیری آنکھیں دوبارہ کیوں تعمیر کریں ہم؟
تیری آنکھیں دوبارہ ہم نہیں بناتے، کیوں جی ہم تیری آنکھوں کے کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں، آج اندھا ہوگا۔ اللہ یعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے اس آیت کو پڑھ کر تو لگتا ہے کہ جہنمی اندھے ہوں گے۔ دوسری جگہ ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تیری نظر آج تیز ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ اندھے ہوں گے یا بصر سے مراد ہے عقل بڑی تیز لیکن آنکھوں کا اندھا؟ ہر گناہ اسے سمجھ آ جائے گا کہ واقعی کیا گناہ ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ اندھے ہوں گے۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى قَالَ رَبِّ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ۔ اچھا، یہ کون سے کافر ہو؟ سارے جہنم میں اندھے نہ بھی ہوں تو وہ ضرور اندھے ہوں گے جنہوں نے قرآن سے مکمل اعراض کیا تھا۔ اب قرآن سے کوئی تھوڑا اعراض کرتا ہے، کوئی زیادہ اعراض کرتا ہے، تو کسی کو مکمل آنکھیں اللہ دے دے، کسی سے مکمل لے لے، کسی سے تھوڑی لے لے، کسی سے اس سے تھوڑی، یہ اللہ کے کام ہے، ہم کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح بدلہ دیں گے ہم اس کو، من اسرفا، جو حد سے نکل جائے، جی جو حد سے نکل گیا اس کا تو یہ بدلہ ہوگا۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی باتوں پر انہیں یقین نہ آیا، اپنے رب کی باتوں پر وہ یقین نہ لائے۔ کاشف ان کو سمجھانا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جو حد سے بڑے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا۔ وہ آیتیں کون سی تھی؟ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، شروع اسی طرح آ رہا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، کیا ان کو سمجھ نہیں آئی؟ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنی غارت کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ پھرتے ہیں ان کی جگہوں پر۔ پہلوں کی زندگیاں دیکھ لو کیسے تباہیاں ٹوٹی، کیا وہ سارے کتاب اللہ پر عامل تھے؟ یہ کتاب اللہ کی زندگی سے دور تھے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں خوب نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اگر عقل کا استعمال کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی نصیحت سے لوگ خالی تھے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہ ہوتی یہ بات پہلے نکل چکی تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے یہ قانون نہ بن گیا ہوتا، لکان لزاما، تو ضرور ہو جاتا آمنا سامنا، لزامن آمنا سامنا ہو جاتا، ایک دوسرے سے بات کر لیتے۔ جیسے ہی کوئی اللہ کی بات سے دور ہٹتا ضرور عذاب کا آمنا سامنا ہو جاتا۔ لولا اجل مسمی، اگر نہ ہوتا وقت مقرر تو اللہ فوراً ہی عذاب بھیج دیتا، لیکن میں اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ پہلے متنبع کرتا ہوں، پھر انہیں ڈھیل دیتا ہوں، اور زیادہ ڈھیل دیتا ہوں تاکہ کوئی تو آئے نہ۔ فاصبر علی ما یقولون، سو سنتا رہے، بڑا عجیب معنی کیا جی شیخ الہند نے، سو سہتا رہے یا سنتا رہے، علی ما یقولون، سہتا رہے میرے پیغمبر جو بھی وہ کہے، جتنی ان کی فتویٰ بازیاں ہیں، جتنی ان کی باتیں ہیں، وہ تو سہتا رہے، اور جب وہ دین کے خلاف بولے تو جواب دے۔ باقی جو فتویٰ بازی کریں تو ان کی باتوں کا جواب ہم نے اس انداز میں نہیں دینا، سہتا رہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پڑھتا رہے خوبیاں اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یہ تو ضروری ہے، باقی ہر وقت تسبیح بھی کرنی ہے، لیکن ان اوقات میں تو ضروری ہے صبح طلوع شمس سے پہلے اور قبل غروبها، غروب شمس سے پہلے۔ غروب شمس سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے جی؟ ہوشیار بیٹھے ہو، غروب شمس سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے، اور طلوع شمس سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے عصر کو اللہ نے نسبت کی ہے غروب سے پہلے کی، جی۔ تو عصر کا جو وقت
اعلیٰ اور اقدم ہے وہ یہی ہے جس میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے جو پہلے ہے مثل اول میں پڑھنا یہ اقدم نہیں ہے، یہ اعلیٰ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نسبت بھی اسی طرح کی ہے۔ سبح بحمد ربک، جتنا صبح کی نماز کا وقت آپ طلوع شمس سے پہلے دیتے ہیں نا، غروب شمس سے پہلے عصر کو بھی اتنا وقت دینے، سمجھا جی؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کی گھڑیوں میں پڑھا کر، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کی حدوں میں پڑھا کر، رات کی گھڑیاں مغرب اور عشاء، اور دن کی حدیں ظہر عصر وہ تو پہلے ہو گئی، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، صبح ظہر عصر یہ اطراف النہار ہے، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، شاید کہ تو خوش ہو جائے، یعنی یہ تسبیحات والی زندگی سے خوش ہوگا، اس زندگی سے جس میں اللہ کے عبادتیں ہوں، اس میں خوشیاں ملا کرتی ہیں، اور باقی گزران تنگ ہوگی۔ یاد رکھنا جی، اگر نماز آپ کے اعلیٰ ہو تو زندگی کی ٹینشن آپ ختم ہو جائے گی، ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ لعلک ترضیٰ، ایک یوگا والا یوگا سکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ ورزشیں کرو، تم ٹینشن ختم ہو جائے گی، بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا، بی پی کنٹرول میں ہو جائے گا، دل کی بیماری ختم ہو گئی۔ ہم نے اس کو کہا صرف ہماری نماز کی ورزش کو دیکھ لے، عبادت تو ایک طرف، اس کی ورزش ہی ایسی ہے کہ سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان اعضاء کے متحرک ہونے سے ٹینشن فری ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ یوگا اعلیٰ ہے، اس کو اگر کوئی عبادت نہ بھی کرے نا، یوگا ہی اعلیٰ ہے۔ اور اسلام کی حقانیت کی ہم کہتے ہیں اس سے بڑی بھی دلیل اور کیا ہوگی، یہ بڑی بھی دلیل ہے کہ اس کی جو ورزش 5 ٹائم کے اللہ نے مقرر کی ہے نا، یہ ایسی ورزش ہے کہ اس ورزش کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، سارے فوائد ہی فوائد ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ورزشیں ایجاد ہوئی ہیں، ہر ورزش کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ٹائمنگ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی خوراک متعین ہوتی ہے۔ یہ وہ واقعی اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں آتی، بندہ صحیح کر کے کرے تو۔ ہماری بیماری اس لیے قریب آتی ہے کہ ہم نماز صحیح کر کے پڑھتے نہیں ہیں، کبھی کہاں پھینک دیا رکوع سجدہ اور کبھی کہاں، صحیح کر کے کریں تو ہے جی انشاءاللہ یہ بیماریاں یہاں سے بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور جی وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، ہو سکتا ہے آپ راضی ہو جائیں۔ میرے پیغمبر قرآن والا بندہ تو یوں کرے، قرآن والا بندہ قرآن کی طرف دیکھتا رہے، اپنی نگاہیں قرآن کے لیے استعمال کرے، اپنی نگاہیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔ لا تمدن عینیک، آپ نہ پسار اپنی آنکھیں، یعنی لمبی نہ کر اپنی آنکھیں۔ ایک دو بندہ دیکھ لیتا ہے لیکن دنیا کو مارے مارے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بندہ نہ دیکھے، ہے کاش یہ میرے پاس ہوتی، تو اسی طرح بندہ کاش کاش ہی کرتا رہے گا۔ تو بھائی دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ہمارے قدموں کے نیچے ہو، ہم اس کے کبھی بھی تابع نہ ہو۔ ہاں جی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور نہ لمبی کر اپنی نگاہیں۔ نگاہیں کہاں لمبی کرنی ہے جی؟ قرآن پر۔ نہیں لمبی کریں نگاہیں آپ ان کی طرف، متعنا بہ ازواجا۔ یہ کچھ گزشتہ چند سالوں کی بات ہے، دور تفسیر کے دوران ہی ایک بندے نے گوشت بہت سارا لا کر دیا، جی طالب علموں کو کھلائیں، اور ساتھ گھی بھی دیا کہ اسی کے اندر پکانا ہے۔ لیکن وہ بندے کی حالت مشکوک تھی، ایام مشکوک چل رہے تھے جن میں لوگ رسم و رواج کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پتہ نہیں، اب اس کو تفصیل بھی نہیں پوچھ سکے، گوشت بھی رکھ کر چلا گیا۔ ہم طلباء کو یہ نہیں کھلاتے، حالانکہ تازہ گوشت آیا تھا، تو ہم نے کہا نہ خود کھانا ہے نہ طلباء کو کھلانا ہے، بس ہم نے وہ کسی اور کو دے دیا۔ کوئی مجنون بندہ تھا، وہ بیٹھا تھا، ہم نے اس کو گوشت حوالے کر دیا۔ بس ہم سبق میں متوجہ ہوئے، تھوڑی دیر بعد ایک موحد آیا، اس نے کہا جی اپنے ہاتھ سے میں نے بکرا ذبح کیا ہے، اور صرف گھر کی کوئی صدقے کے لیے کیا ہے، اور کوئی ایام وغیرہ منانے کے لیے میں نے نہیں کیا، یہ خود بھی کھائیں میں بھی یہی کھاؤں گا۔ اور اسپیشل ڈش بنائے، تو پھر ہم نے بڑی اسپیشل ڈش بنا کر دی۔ لا تمدن عینیک، دنیا کی طرف ہم نے کیا دیکھنا، کھلائے گا اللہ ہے جی، دنیا منتیں کر کے آ کر کہے گی ہاں جی لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، طرح طرح کے لوگوں کو جو ہم نے چیزیں اٹھا دی ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے،
طرح طرح کے لوگوں کو، ازواج منہم، طرح طرح کے لوگوں کو جو ہم نے فائدہ اٹھانے کے لیے جو دنیا دی ہے اس کی طرف نہ دیکھیں. یہ صرف زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے صرف. اس لیے کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ جو چونا ہے نا، اس رنگ کو دیکھو بڑا کلر ہوا پڑا ہے دیوار کے اندر، لیکن اس کو جیسے ہی کرے دو نا اندر سے وہ شکل نکلے گی جو اس کو آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اوپر والا رنگ اتنا ہیوی نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا پیچھے کی چیز خوبصورت اور پیاری ہونی چاہیے. یہ دنیا ہے جی، زہرۃ الحیات الدنیا. یہ بارونق لوگوں کی ظاہری بود و باش کو چھوڑو، ان کو اندر سے کرے دو گے تو انسانیت بھی نہیں پائی جائے گی. لنفتنہم فیہ، ہم نے جو ان کو زندگی دے رکھی ہے جانچنے کو. عجیب عجیب لوگوں کے پاس عجیب عجیب دنیا کی فراوانیاں دے کر حیران تو ہوتے ہوگے، یہ کیا ان کی چیزیں آ گئی. لا یغرنک تقلبہم فی البلاد، ان کی چہل پہل تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بیچارے آزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہیں. لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقا، تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن جو تمہارے پاس آیا ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی. کیا کرنا ہے تم نے؟ آنکھیں دنیا کی طرف لمبی نہیں کرنی تو یہ کام کرنا ہے. آخر میں اوامر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گن لیں جی کتنے اوامر اور ہیں. فاصبر لا تمدن وامر، یہ سارے اوامر ہیں. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، ٹریننگ کروا دی، شجاعت دلا دی، 2 قسم کے واقعات پڑھا کر مبلغ کو تیار کر دیا اور ان کو دنیا کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی بتا رہی کہ اس قسم کی چیزیں کچھ دنیا کی بھی ہیں، لہذا ان سے بھی ہوشیار رہنا. اب جب تیار ہو کر مبلغ آئے گا نا، اگلی صورت آ رہی ہے سورہ الانبیاء، انبیاء تیار ہو کر آ رہے ہیں، وہاں مسئلہ بیان کریں گے لا الہ الا انا فاعبدون، یہاں تیاری کرا رہے ہیں اللہ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ہمیشگی کیجیے، اس پر قائم رہیں. صبح و شام کی زندگی تمہاری اللہ والی ہونی چاہیے. لا نسألک رزقا، ہم نہیں مانگتے تم سے روزی، جو ہم نے مانگا ہے وہ تو پورا کرو. نحن نرزقک، روزیاں ہم تمہیں دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام ہوتا ہے پرہیزگاری کا. اصول حیات میں یہ جملہ لکھ لینا، والعاقبۃ للتقوی، آخری فیصلہ تقوی کے حق میں نکلتا ہے. ہوگا آخری فیصلہ لیکن وہ ہوگا تقوی کے حق میں، آخری فیصلہ پرہیزگاری کے حق میں نکلتا ہے. وقالوا، بس یہ قرآن آ گیا، تم تیار ہو گئے اور تمہیں دنیا کی چیزوں سے بچا لیا، بہادرانہ طریقے سے یہ مشن پہنچاتے ہیں. اور میں اللہ اس قرآن کو بھیجنے کے علاوہ بھی اپنا دین نافذ کر سکتا تھا، اس کو علاوہ بھی میں لوگوں کو ان کے عقل پر چھوڑ سکتا تھا کہ تمہیں عقل دی ہے، سبزیاں دریافت کر لیتے ہو، اپنی خوراکیں کھا لیتے ہو، عبادت بھی اسی طرح ڈھونڈو، کس کی کرنی ہے خود فیصلے کرو. میں اللہ کر سکتا تھا یہ حکم، لیکن میں اللہ نے پھر بھی قرآن نازل کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بولنے والوں کا منہ بند ہو جائے. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی ہمارے رب کی طرف سے، کوئی واضح نشانی ہو جو ہمیں آ کر کہیں یہ نبی سچا ہے. اولم تاتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں پہنچی ان کے پاس نشانی اگلی کتابوں میں، جو اگلی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں وہ نشانیاں کیا ان کے پاس نہیں آئیں. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، فرمائشی معجزے مانگتے ہیں. قرآن کے دلائل یہ ان کے لیے دلائل کافی نہیں ہوتے، یہ کہتے ہیں کہ فرمائشی معجزے ہمارے سامنے آئے نا، تا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپ ملا تھا، کوئی اسی طرح ہمارے لیے بھی ہو. یہ مانگتے ہیں فرمائشی معجزے. ان کو کہو پہلے صحیفوں کے دلائل تمہارے پاس نہیں آ گئے، اگر ہم فرمائشی معجزے تو کجا یہ قرآن بھی نہ دیتے نا تو پھر کیا کر لیتے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے کسی بھی آفت میں، بعذاب
کسی آفت میں من قبلی ہی اس سے پہلے لقالو تو یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں بھیج دیا ہمارے پاس کسی پیغمبر کو، کوئی پیغام تو پہلے آ جاتا، کوئی تنبیہ تو ہو جاتی، ہمیں سنایا تو جاتا، کوئی ڈرانے والا آتا مان لو کوئی رہنمائی کرنے والا آتا کہ ہمیں کوئی گائیڈنس ملتی، کوئی ہمیں رہنمائی ملتی، کوئی ہمارا رہبر ہوتا فنتبع آیاتک تاکہ اللہ تیری آیتوں کی ہم بھی تو تابعداری کر دے، کوئی قرآن تو نازل کر دیا ہوتا اللہ، کوئی کتاب تو بھیج دی ہوتی من قبل ان نذل ونخزا ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے اللہ ہم بھی تیری آیتوں کے پیچھے چل دے۔ لہذا اب آ گیا ہے، اب تمہارا عذر ختم ہے، اب قرآن آ گیا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ، یہ قرآن نصیحت بن کر تمہارے پاس آ گیا ہے، اب نہیں مانتے ہو نصیحت تو قل کل متربص، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر ہر کوئی اب انتظار میں ہے، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار میں ہیں۔ متربص کا معنی راہ دیکھنا، ہر کوئی راہ دیکھتا ہے، ہر کوئی منتظر ہے، تمہارا کیا بنتا ہے ہمارا کیا بنتا ہے، ہم ہیں رہنمائی کے پیچھے چلنے والے، تم ہو قرآن کی زندگی سے ہٹنے والے، فتربصوا سو تم بھی انتظار کرو اور راہ دیکھو، فستعلمون آئندہ ضرور جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی کون ہیں سیدھی راہ والے، تذکرۃ لمن یخشی قرآن کا شروع اور آخر سورت کا منطبق ہو رہا ہے، جو نصیحت والے ہیں وہ سیدھی راہ والے ہیں، ومن اہتدی اور کس نے پائی ہے راہ سیدھی، خود انتظار کرو تم بھی اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، سیدھی راہ والے ہدایت یافتہ کون ہیں، قرآن کو نصیحت بنانے والے یا قرآن کو اعراض میں ڈالنے والے، وما علینا